یہ بیٹیوں کی ریپسٹ کو بچاتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے نہیں سنا ہوگا، 20 دن گزر گئے، ایک بھی مجرم کو نہیں پکڑا گیا۔ اس بیٹی کے ساتھ بڑی بے رحمی کے ساتھ اس کا ریپ ہوا، اس کا مرڈر ہوا، مگر پھر اس کو بچانے کے لیے ڈاکٹر بھی آ گئے، انہوں نے غلط بیانی دی، پولیس والے بھی آ گئے کہ اس نے گولی کھا کر اپنی زندگی ختم کر لی۔ گولی کھائے گا، کوئی بچی اگر گولی کھائے گی تو بے ہوش ہو جائے گی، اس کے یہاں پر زخم نہیں ہوگا، اس کے ماتھے پر زخم نہیں ہوگا، اس کے گردن پر زخم نہیں ہوگا، اس کے پرائیویٹ پارٹ کو داغا اور کچلا نہیں جائے گا، اور اس کے کپڑوں کے اوپر منی کے قطرے کہاں سے ملے، یہ ساری چیزیں بچانے کی کوشش کی گئی۔ یاد کرو اس وقت کو مذہب اسلام میں زمانہ جاہلیت میں جب کسی کے گھر میں بیٹی کا جنم ہوتا تو پورے محلے کے اندر وہ آدمی عزت کا سر اٹھا کر نہیں جی سکتا تھا، اپنے آپ کو وہ سمجھتا کہ میرے گھر کے اندر ایک منحوس شیطان کا جنم ہوا ہے، یعنی بیٹی کو ناپاک سمجھتے تھے۔ بیٹی اگر کسی گھر میں ہوتی تھی تو اس بیٹی کو بوری میں بند کر کے اس کو جنگل میں لے جا کر قبر کھود کر 5 من اوپر سے مٹی ڈال دیا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا، لیکن جب قرآن آیا، محمد رسول اللہ آئے، تو آپ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں بیٹیوں کو مت مارا کرو، بیٹی گھر کی، اگر یہ بیٹی تمہارے، اگر عورت بیٹی کی شکل میں تمہارے گھر میں ہے تو یہ گھر کی برکت ہے، یہ گھر کی رحمت ہے، اگر عورت گھر میں بہن کی شکل میں ہے تو یہ گھر کی عزت ہے، اگر بیوی کی شکل میں ہے تو تمہارے شریک حیات، تمہارے دوست ہے، اور اگر ماں کی شکل میں ہے تو ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، اس لیے عورت کا سمان کرو۔ اے دنیا کے لوگوں، اگر تمہارے گھر میں 2 بیٹی ہے اور تم صحیح پرورش کرتے ہو تو سنو، کل قیامت میں میرے ساتھ وہ آدمی ایسے کھڑا ہوگا جیسے ایسے 2 انگلیاں ہیں، اس طرح دونوں آدمی مل کے کھڑا ہوگا۔ وہ آدمی جس نے اپنی بیٹی کی صحیح پرورش کی ہے، وہ آدمی میرے ساتھ کل قیامت میں کھڑا ہوگا۔ یہ عزت اور یہ سمان عورت کے لیے کس نے دی؟ قرآن نے دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی۔ اور اسی قرآن پر اعتراض، اور قرآن کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، اگر کوئی زنا کرتا ہے، اگر کوئی شادی شدہ مرد یا کمارا لڑکا کسی کی عزت لوٹتا ہے، کسی کا بلاత్కాر کرتا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس آدمی کو، اس مجرم کو اتنا پتھر مارو، اتنا پتھر مارو کہ اس کا سر پھٹے، خون نکلے، اور سنو، اور لوگوں کے بیچ میں سزا ملنی چاہیے، سارے لوگوں کو جمع کرو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایک جماعت ان کو دیکھنی چاہیے تاکہ پتا چلے کہ بھائی اس کو پتھر کیوں مارا جا رہا ہے، تاکہ کہا جائے اس سے اس لیے مارا جا رہا ہے کہ اس نے عزت لوٹی، اس نے زنا کیا ہے، اور دیکھ کر دوسرے کو ڈر لگے۔ لیکن آج کرسی پر بیٹھے ہوئے ظالم جلاد یہ بیٹیوں کی ریپسٹ کو بچاتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے نہیں سنا ہوگا، 20 دن گزر گئے، ایک بھی مجرم کو نہیں پکڑا گیا۔ اسی بہار کے نائب سی ایم آج گرہ منتری ہیں، آج کی تاریخ میں گرہ منتری بھی سمراٹ چودھری کو کسی نے 2 گالی دی تھی تو 2 گھنٹے میں اس کو پکڑ لیا گیا تھا، اور ایک غریب بیٹی کی عزت لوٹ کر اس کو مار دیا گیا، تو ابھی تک اس کے ریپسٹ کو نہیں پکڑا گیا۔ یہ ہے بیٹی کی عزت۔ ہندی بول رہا ہوں، سمجھ میں تو آ رہا ہوگا۔ دوسری بات میری اور مان لیجئے، جو پیچھے ہیں بکھرے ہوئے ہیں، آپ سب تھوڑا آگے آ جائیے، قریب میں آ جائیے، میں بھی قریب میں آ جاتا ہوں۔ بے سلیقہ آ جائیے تھوڑا، ہاں پیچھے سے ساتھی آگے آ جائے۔
ہم نے ابھی دیکھا ہے آپ کے اس بستی میں، ابھی کچھ ہی دیر پہلے میں آیا ہوں، یہاں سے زیادہ بھیڑ ہم مسلمانوں کی وہاں بازار میں ہے۔ میں اس کو مناسب نہیں سمجھتا ہوں، جہاں دینی محفل ہو، جلسہ ہو، اور اتنے بڑے عالیشان مدرسے میں ہو، بچے حافظ قرآن بنیں، پھر وہاں پر اگر لوگ بڑی تعداد میں نہ پہنچیں، مارکیٹ بازار میں جائیں، تو یہ قرآن کی بے حرمتی ہے، دینی مجلس کی بے حرمتی ہے۔ آج ظالم بادشاہ ہم لوگوں پر جو مسلط ہے، ہماری مسجدیں اور مدرسے جو بند کیے جا رہے ہیں، اس کا ذمہ دار ہم مسلمان خود ہیں۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، خیرکم من تعلم القرآن، تم میں سب سے بہتر وہ ہے، سب سے بہتر، خیرکم اس کا مطلب ہے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسرے کو سکھاتا ہے، سب سے بہتر۔ کتنی بڑی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہی ہے، اور پھر جس کے سینے میں قرآن ہے وہ کتنا بہتر ہوگا، اس کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑا ہوگا، ہم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ مگر آج کی تاریخ میں ہم مسلمانوں کی نگاہ میں نہ تو حافظ قرآن کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، اور نہ قرآن جو سیکھتے ہیں ان بچوں کی، ان علماء کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ کل قیامت میں جہاں لوگ پریشان ہوں گے، وہاں پر ایک حافظ قرآن جس نے قرآن کو یاد کیا، اس کے حرام کو حرام سمجھا اور قرآن کے حلال بتائی ہوئی چیزوں کو حلال مانا، کل قیامت میں اس سے کہا جائے گا کہ پڑھو قرآن جیسے دنیا میں پڑھتے تھے، اور جنت کے دروازے پر اس کی بلندی پر چڑھو، ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہم مسلمان نہ قرآن سے محبت کرتے ہیں، نہ دینی محفل سے محبت کرتے ہیں، نہ مسجد کو آباد کرنے کا شوق ہے۔ جب مسلمان اپنی دینی، اپنی شریعت سے الگ ہونا شروع ہوتا ہے، منہ پھیرتا ہے، نماز فرض ہے نہیں پڑھ رہے ہیں تو گویا آپ نماز سے منہ پھیر رہے ہیں، دینی جلسہ ہے شریک ہونا چاہیے، قرآن و حدیث کی بات سننا چاہیے، یہ جلسہ ہمارا آپ کا طریقہ نہیں ہے، یہ سمجھیے کہ جلسہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ نے بھی جلسہ کیا ہے، عالم ارواح میں جلسہ کیا ہے، تمام روحوں کو بلا کر اللہ نے تقریر کی تھی، الست بربکم، تمام روح موجود تھے، سارے ارواح، آتما وہاں پر موجود تھی، سب کوئی موجود تھا، مسٹر نتن یاہو سب موجود تھے وہاں، میں بھی تھا، آپ بھی تھے، سب کی آتمائیں تھیں وہاں پر، روحیں تھیں سب کی۔ اللہ نے تقریر کی تھی، الست بربکم، اے روحوں ذرا بتاؤ تمہارا رب کون؟
تو سب نے کیا کہا تھا؟ آپ نے بھی کہا تھا، ہم نے بھی کہا تھا، قالو، سب نے کہا، قالو، سب نے کہا، بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ وہاں ایک جلسہ ہوا تھا، ایسا جلسہ نہیں ہوا تھا، لیکن جلسے کا مطلب بیٹھنے کو بولتے ہیں، مل جل کر بیٹھنا۔ جیسے آپ لوگ بھی بیٹھے، ہم لوگ بھی بیٹھے ہیں، تو جلسہ، جلستن کے معنی دس از عربک ورڈ از کالڈ بیٹھنا، ٹو اسمبل ٹوگیدر، ایک ساتھ بیٹھنے کو جلسہ بولتے ہیں۔ یا کہیں پر لوگ کھڑے ہیں، کرسی پہ بیٹھے ہیں، لیکن ہیں ایک پنڈال کے نیچے، تو وہاں پر بھی یہی صورت ہوئی ہوگی، سب جمع تھے، بھیڑ تھی، تمام روحوں کی، ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک جتنی بھی روحیں اس زمین پر آئیں گی، سب کے بیچ میں اللہ نے یہ تقریر کی تھی، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو وہاں سب نے کہا، قالو بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان کے گھر میں ہوتا ہے تو قرآن سنتا ہے، اذان سنتا ہے، لیکن ہندو کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو اوم بھوربھوسواہا تتسویترورینیم بھرگو دسی دیوس دھیمہی دھیو یو نہ پرچودیات، یہ سنتا ہے، منتر سنتا ہے۔ تو وہاں منتر سن سن کر منتر والا ہو جاتا ہے، پوجا مورتی کے سامنے کرتے کرتے وہ مورتی پوجا کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام کان ابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ، ہر بچہ ایمان کی حالت میں پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عالم ارواح میں اس نے اللہ کو ایک مانا ہے، وہاں اللہ کو ایک مانا، تو ماں کے پیٹ سے نکلا تو ایک مانتے ہوئے نکلا، لیکن ماں باپ کلچر جیسا ہوتا ویسا بن جاتا، بہرکیف۔ تو یہ جلسہ اللہ کا طریقہ، ایک مرتبہ روحوں کے سامنے۔ دوسرا جلسہ کہاں ہوا؟ دوسرا جلسہ جب ہوا جب انسان کو پیدا کرنے کا رب نے ارادہ کیا، تو اس وقت فرشتوں کے سامنے جلسہ کیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر نائب بنانا چاہتا، انسان بنانا چاہتا۔ وہاں کون لوگ تھے؟ وہاں پر بھی ایک جلسہ ہوا تھا، وہاں پر فرشتے تھے سامنے سننے والے۔ تو جو سامعین ہیں فرشتے، انہوں نے کہا، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ کیا ضرورت ہے، واٹ از نیڈ ٹو کریٹ، کیا ضرورت ہے ایسے پرانی کو، ایسے مخلوق کو پیدا کرنے کی جو خون بہائیں گے، فساد کریں گے، لڑائی جھگڑا کریں گے، اسی لیے مت پیدا کیجیے۔ اگر آپ کو آپ کی تعریف چاہیے تو ہم ہیں نا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم آپ کی تسبیح بیان کریں گے، وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ کی پاکی بیان کریں گے، ہم فرشتے ہیں نا۔ کیا ضرورت ہے ایسے کو پیدا کرنے کی جو لڑیں گے، چغل خوری کریں گے، شراب پیئیں گے، زنا کریں گے، پب جی گیم کھیلیں گے، لوڈو کھیلیں گے، بائک چلائیں گے، نماز نہیں پڑھیں گے، زمین ہڑپ لیں گے، شادی بیاہ کے اندر میں جہیز، سارے خرافات، سارے برے کام کریں گے تقریباً وہ۔ اور ہم ہیں نا نوری مخلوق، ہم آپ کی بولیے جس وقت جو اللہ نے فرشتے کو پیدا ہی کیا ہے، جس کام کے لیے جس کو پیدا کیا وہ وہی کر رہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وہاں پر بھی ایک جلسہ ہوا تھا، اللہ نے کہا کہ جاؤ، تمہیں نہیں معلوم، میں جانتا ہوں ان کو، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتا، انی اعلم ما لا تعلمون، جاؤ جو تم زیادہ بہتر جانتا ہوں تم سے وہ بات لا تعلمون جن کو تم نہیں جانتے۔ تو دو جلسہ ہوا۔ تو یہ جو جلسہ ہے یہ دینی محفل ہے، قرآن و حدیث کی بات بڑی آسانی کے ساتھ پیش کی جا سکتی۔
تو یہ زیادہ بہتر کہ وہاں مارکیٹ میں چائے کی دکان، پان کی دکان میں بیٹھ کر چائے پان پڑیا کھانا، وہ زیادہ بہتر۔ ارے اگر آپ کو شاپنگ کرنا ہوگا تو آپ دلکولا جائیں گے تو آپ خرید کر لے آئیں گے، کشن گنج جائیں گے تو خرید کر لے آئیں گے، رائے گنج جائیں گے تو خرید کر لے آئیں گے۔ لیکن یہ جلسہ قرآن کی کوئی بات آپ کو اگلے 1 سال تک سننے کے لیے نہیں ملے گا۔ حافظ قرآن جن کے سر پر فضیلت کی دستار باندھی گئی ہے، وہ 1 سال تک 2 سال تک ممکن ہے آپ کو دیکھنے کو نہ ملے۔ کیا جاتا اگر تھوڑی اور قربانی دے دیتے، ہم لوگ نیند کی تھوڑی اور قربانی دے دیتے، ڈیلی سوتے ہی ہیں تو تھوڑی دیر اور یعنی پروگرام کا اختتام ہوتا، پروگرام مکمل ہو جاتا، اس کے بعد سن کر تب جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ لیکن نہیں، یہی ہے دین سے دوری، دین سے پہلو تہی۔ جب مسلمان اپنی شریعت سے کٹنے لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے؟ ظالم بادشاہ کو مسلط کرتا ہے۔ آج ہماری مسجد پر بلڈوزر چل رہا ہے، بلڈوزر، مسجد شہید کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے مسجد کو آباد کرنا چھوڑ دیا ہے۔ مدرسوں میں تالے لگ رہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے مدرسوں میں چندہ دینا، بچے بھیجنا بند کر دیا۔ ایک مدرسے میں 10 حافظ قرآن نہیں بلکہ 1 سال میں کم سے کم 30 سے 40 حافظ قرآن پیدا ہونا چاہیے۔ یہ صرف مدارس والوں کی ذمہ داری نہیں، یہ بیچارے تو اپنی محنت کر رہے ہیں، آپ کی ذمہ داری، کیونکہ آپ بچے کم بھیجتے ہیں، آپ بچوں کو اسکول میں زیادہ بھیجتے ہیں، یا جو مدرسہ پڑھا رہا ہے ان کے اندر کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ 200-300 بچوں کو رکھ سکیں، کیونکہ ان کے پاس چندہ نہیں آتا۔ جب چندہ نہیں ہوگا، کلیکشن نہیں ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا تو تنخواہ کو کہاں سے سیلری دیں گے، تنخواہ دیں گے، بچوں کو کہاں سے کھلائیں گے؟ ہم لوگ یوگی جی کی اماں کو کاٹ کاٹ کر تو کھا جاتے ہیں، مہینے میں کئی مرتبہ کھاتے ہیں، لیکن کبھی مدرسہ یا مکتب یا ان اداروں کے طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، نہیں، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میری ہندی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی، لیکن آج حالات بہت برے ہیں، مسلمانوں کو سدھرنے کی ضرورت ہے۔ ظالم بادشاہ نہیں سدھرے گا، ٹرمپ نہیں سدھرے گا، یوگی مودی نہیں سدھرے گا، آپ کو سدھار پیدا کرنا ہے۔ اگر آپ سدھر گئے تو سسٹم سدھر جائے گا۔ اگر آپ نے اپنے اعمال کے اندر درستگی پیدا کر لی تو یہ بادشاہ صرف 5 سال کے لیے چنے جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نظام کو بدل سکتا، اللہ سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی زیادہ سپریم اور پاورفل نہیں ہے اس کائنات کے اندر، اور قیامت کے بعد بھی، قیامت تک بھی اور قیامت کے بعد بھی، حشر کے میدان میں بھی اگر کسی کی حکومت اور کسی کا سکہ چلے گا تو رب ذوالجلال کا چلے گا۔ لمن الملک اليوم، اللہ کہے گا، اے بتا ڈونلڈ ٹرمپ، دنیا کے اندر تو سپر پاور طاقت تھا، آج کا بادشاہ کون؟ آج کا سپر پاور کون؟ اللہ کہے گا حشر کے میدان میں، لمن الملک اليوم، آج کا بادشاہ کون ہے؟ کسی کی آواز نکلے گی، کسی کی آواز نہیں نکلے گی، آواز آئے گی ایک طرف سے، للہ الواحد القہار، اللہ تبارک و تعالی جو واحد ہے، جو قہار ہے، آج اسی کی بادشاہت ہے۔ انصاف ہوگا وہاں پر، مگر ہم مسلمانوں کے لیے بدنصیبی ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ قرآن اتنی بہترین مقدس کتاب ہے، فائنل سمویدھان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قرآن، مگر اس قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے۔
اس قرآن کی تعلیمات کو ہمیں جتنا عام کرنا چاہیے اتنا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جگہ جگہ پر قرآن پہ پابندی لگا ہے۔ آپ کو پتا ہے اتراکھنڈ کے اندر 213 مدرسے بند کر دیے گئے، سیل ہیز بین سیلڈ۔ کیوں؟ قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ تو کیا گناہ ہے قرآن پڑھایا جاتا ہے؟ تو قرآن پڑھانے کی پرمیشن تو بھارت کے سمویدھان میں دفعہ نمبر آرٹیکل نمبر 30 میں ہے، all minorities whether based on religion or language shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice۔ کمیٹی کے ذریعے سے عربی کی تعلیم کے لیے، قرآن کی تعلیم کے لیے اگر کوئی مسلمان مدرسہ بنانا چاہتا ہے، مکتب بنانا چاہتا ہے تو shall have the right، اس کو اجازت ہے۔ مگر کیا کہا اتراکھنڈ میں؟ نہیں، قرآن میں جہاد ہے اسی لیے نہیں پڑھا سکتے۔ جہاد کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے اس بستی میں اگر کوئی ڈاکو آ جائے، آپ کے بستی میں ڈاکو آ کر کسی کو مارنے لگے، کسی کے گھر کو لوٹنے لگے، تو آپ لوگ کیا کہیں گے کہ آؤ بہارو پھول برساؤ ڈاکو محبوب آیا ہے؟ یہی کہیں گے؟ بالکل نہیں، بلکہ پورا گاؤں والا ڈنڈا لے کر کھڑا ہوگا کہ ارے ڈاکو آ گیا، گاؤں کو بچاؤ، جان بچاؤ۔ اس کے بالمقابل گاؤں والے جو کھڑے ہوں گے ڈنڈا لے کر، اس کو بولتے ہیں جہاد، اسی کو بولتے ہیں اسٹرگل، سیلف ڈیفینس، اسی کو بولتے ہیں۔ اور یہ صرف اسلام میں نہیں، ہندو دھرم میں بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہندو دھرم میں شری رام چندر جی نے راون سے لڑائی کی، وہ بھی تو ایک جہاد تھا۔ کرشن جی نے، کوروں نے پانڈووں سے لڑائی کی، پانڈو جیتے، پانڈو حق پر تھے تو پانڈو نے جہاد کیا۔ درگم راکشس تھا، راکشس، درگم راکشس کو کس نے مارا؟ ایک لیڈیز نے، ایک عورت نے۔ کون؟ درگا ماتا۔ بنگال میں بہت پوجا ہوتی ہے اس کی، درگا ماتا۔ اس کا نام ہی درگا اس لیے پڑا، نام اصل میں اوریجنل نام ہے بھگوتی ماں، لیکن درگا نام اس لیے پڑھا کہ درگم ایک راکشس تھا، راکشس ڈاکو تھا۔ وہ ڈاکو کسی سے نہیں مر رہا تھا، کسی سے بھی نہیں۔ آس پاس کے جو دیوی دیوتا تھے وہ سب پریشان، ارے یہ ڈاکو مر ہی نہیں رہا، یہ راکشس درگم۔ تو سارے برہما وغیرہ بھی مل کر کے کن کے پاس گئے؟ ہری کے پاس گئے، وشنو کے پاس گئے۔ وشنو سے کہا کہ یہ جو راکشس ہے ڈاکو مر ہی نہیں رہا کسی سے، کہا ایک کام کرو، سمندر کے کنارے جاؤ، وہاں پر جا کر جپ کرو، جپ مطلب ایک ہون رکھو، ایک پوجا کرو، ایک عبادت کی ایک محفل بناؤ، وہاں پر ایشور سے پرارتھنا کرو۔ گئے یہ لوگ، سب لوگ مل کر، تو وہاں پر یہ بھگوتی ماں آئی۔ بھگوتی ماں نے کہا کیا چاہیے؟ کہا کہ درگم راکشس نے بہت ظلم کر رہا ہے، ہم لوگوں کو پریشان کیا۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اس کا کام تمام ہو جائے گا، جاؤ آج ہی رات میں۔ اسی دن رات میں بھگوتی ماں نے درگم راکشس کا ود کیا، اس کو مار دیا، اس کی گردن اڑا دی۔ تو اسی دن سے اس کا نام کیا پڑا؟ درگا ماتا، درگا ماں، چونکہ درگم راکشس کو مارا۔ تو وہ بھی تو کیا تھا؟ جہاد تھا نا، گاؤں والوں کو بچایا ایک راکشس سے۔ تو یہ چیز تو ویدوں میں بھی ہے، لیکن قرآن پر لوگ اعتراض کرتے ہیں چونکہ اس کو نہیں معلوم۔ میرے بھائیوں، دوسرے لوگ وید مانے، ان کے شاستر مانے نہ مانے، ان سے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں۔ کیوں؟ ان کے پڑھنے نہ پڑھنے میں برابر کی بات ہے، ان کو ثواب نہیں۔ لیکن ہمارے پاس جو قرآن ہے اس پہ تو بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اگر کوئی ایک حرف پڑھتا ہے، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ، کوئی قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو 10 ایک نیکی ملتی ہے، اس کا 10 گنا اجر بڑھا کر دیا جاتا، گویا 10 نیکی ملتی قرآن پڑھنے پر۔ سورہ فاتحہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
سورہ فاتحہ کتنے حروف ہیں؟ تقریباً 43. ایک حرف پہ 10 تو کتنے ہو گئے؟ 1430. تقریباً 1450 نیکی مل گئی کس کو؟ مجھے. بتائیے. وید پڑھ لیجئے اوم بھربھوسواہا اوم پورنمیدہ پورنات پورنمدچتے، اور تالمود پڑھ لیجئے، سکھوں کی کتاب پڑھ لیجئے. ایک اومکارا ستنام کرتا برت نرو نرویر اکال مورت اجونی سے بھنگر پرسادے. بائبل پڑھ لیجئے. بائبل کا کلمہ there is no God but one God and Muhammad is the last messenger of one God. کسی کتاب کو پڑھنے پر ثواب نہیں ہے. یہاں تک کہ توریت، بائبل، زبور کو بھی اللہ نے آسمان سے زمین پر اتارا، اس کو بھی پڑھنے پر آج کی تاریخ میں ثواب نہیں ہے. دنیا کی کسی کتاب کو پڑھنے پر اگر پنیہ ملتا ہے، نیکی ملتی ہے، تو وہ صرف قرآن کریم ہے بس، اور کوئی کتاب نہیں. مگر دنیا اس قرآن کے پیچھے پڑی ہے. دنیا تو چلیے پڑے، لیکن جس نے بھی قرآن سے دشمنی مول لی یا قرآن کو مٹانے کی کوشش کی، اللہ نے اس کو بدل دیا. افسوس تو جب ہے جب ہم مسلمان قرآن سے دور ہو رہے ہیں. ہمارے گاؤں میں اگر گنا جائے اگر 1000 آدمی ہے تو شاید بہت مشکل سے شاید 200 آدمی قرآن کریم کی تلاوت جانتے ہوں گے، ورنہ بہت سے لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، جو بہت ضروری اور امپورٹنٹ ہے، نماز کے لیے بہت ضروری. بہت سے نوجوانوں کو نہیں معلوم. تو گویا ہم قرآن سے دور ہو رہے ہیں. جب آپ کو قرآن سے اتنی نفرت ہو جائے گی کہ آپ کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں ہے، تو پھر آہستہ آہستہ جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے ان مدرسوں میں تالے لگیں گے آہستہ آہستہ. بخارا، سمرقند، بغداد کے اندر کتنے مدرسے تھے؟ بغداد کے اندر دنیا کا سب سے بڑا کتب خانہ بغداد میں جو عراق میں ہے. دنیا کے اندر سب سے بڑے بڑے محدثین کہاں پیدا ہوئے؟ بخارا، سمرقند. قرآن کریم کے بعد جو سب سے بڑی کتاب ہے بخاری شریف، امام بخاری کہاں پیدا ہوئے؟ بخارا میں. بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے، مگر بغداد کا کتب خانہ جلا دیا گیا. سمرقند اور بخارا کی مسجدیں تالے ڈال دیے گئے، کیونکہ وہاں کے مسلمانوں نے ایسے ہی روگردانی کی تھی جیسے آج بھارت کا مسلمان کر رہا ہے. مارکیٹ بہت بازار پسند ہے مسلمانوں کو، مگر جہاں پر دین کی محفل یا کوئی دینی یا کوئی محفل سجائی جائے، جہاں پر قرآن و حدیث کی بات ہوگی، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لیتے تھے. وہ لوگ نفرت کرنے لگے، قرآن سے محبت نہیں، حدیث سے محبت نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرسچنوں کے ذریعے سے، کمیونزم کے ذریعے سے بخارا، سمرقند کی تمام مسجدیں شہید کروا دی، وہاں کے مدرسے بند کروا دیے. وہاں کے پڑھے لکھے جو علماء کرام تھے ان کے ہاتھ میں ہتکڑی ڈال کر جیل کے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا تھا. مسلمان ہی ذمہ دار بنتا ہے. آج بھی مسلمان ذمہ دار بن رہا ہے. اتر پردیش میں جو مدرسے بند کرنے کے آرڈر کیے گئے، ہائی کورٹ میں کیس کرنے والا کون تھا؟ آر ایس ایس، بجرنگ دل، بی جے پی کے آدمی نہیں، بلکہ ہائی کورٹ میں مدرسوں کے خلاف جو کیس کے لیے گیا، 3 مسلمان تھے، 4 آدمی تھے کیس کرنے والے، بلکہ 5 آدمی تھے، ان میں سے 4 آدمی مسلمان تھا. مذہب اسلام کو نقصان ہم مسلمان پہنچاتے. یوگی مودی کو تو خواہ مسلمان گالی دیتا، وہ اللہ کے طرف سے مسلط ہیں ہمارے اور آپ کے عمل بد کی وجہ سے. نماز پر کوئی کیا مودی نے پابندی لگائی؟ تو کیوں نہیں نماز پڑھتے ہم؟
روزہ رکھنے پر کس نے پابندی لگائی؟ کوئی قانون بنا تب بھی ہم روزہ چھوڑتے ہیں۔ پب جی گیم کھیلنے پر کون مجبور کرتا؟ یوگی جی، لیکن تب بھی ہمارے نوجوان کھیلتے ہیں۔ بتائیے شریعت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ شراب کون پیتا؟ شراب پینے پر کس نے زبردستی کیا؟ جوا کھیلنے پر کون مجبور کرتا ہے؟ تب بھی مسلمان جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے۔ سود لینے پر کون مجبور کرتا ہے؟ سود کھانے اور کھلانے پر۔ گروپ لون جو چلتا ہے خصوصاً عورتوں میں، بندھن بینک والوں نے گھر گھر جا کر آپ کو جو سود دیتا ہے، جو پیسے دیتے ہیں، کیا اس کے اندر سود نہیں ہے؟ انٹرسٹ نہیں ہے؟ کیا وہ حرام نہیں ہے؟ کیا اللہ کا قرآن نہیں کہتا حل اللہ البیع وحرم الربا؟ تجارت جائز ہے، وحرم الربا، اور سود حرام ہے۔ اگر کوئی مسلمان سود کھانے سے نہیں رکتا تو اللہ کہتا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اس سے کہہ دو جا کر فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ جو آدمی سود کھانے سے باز نہیں آتا، لیکن تب بھی ہم ہی مسلمان سود کھانے میں آگے۔ بتائیے یہ وہ سب چیز ہیں جس پر حکومت ہم کو مجبور نہیں کرتی، تب بھی مسلمان کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس جو کتاب ہے یہ دنیا کی سب سے بہترین کتاب ہے، دنیا کی بھی اور مرنے کے بعد بھی۔ قرآن سارے سمسیا کا سمادھان ہے قرآن، لیکن قرآن کی تعلیم کے لیے ہم لوگ کمر بستہ نہیں ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیے، حافظ قرآن بنا دیجئے، اس کے بعد بچوں کو میٹرک کی تعلیم دیجئے، دنیا کی تعلیم دیجئے، نو پرابلم، کوئی دقت نہیں۔ پڑھے گا بچہ، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پائلٹ بنے گا، لیکن قرآن کی تعلیم ہر کسی کو ہونا چاہیے، تاکہ اگر کوئی میڈیا والا یا کوئی غیر مسلم یہ کہے کہ آپ کے قرآن میں غلط بات لکھی ہوئی ہے تو قرآن کی تعلیم ہوگی تو اس کو اس کے سامنے میں ایک دم سینہ تان کر کھڑا ہوگا اور کہے گا کہ تم غلط ترجمہ کر رہے ہو قرآن کا۔ تعلیم ضروری ہے۔ جیسے آج کل میڈیا والے کہتے ہیں کہ قرآن کی فنا آیت کا یہ مطلب ہے کیا؟ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، اس کا مطلب غنیمت کا مال بانٹ کر کھاؤ۔ غنیمت اللہ کے نبی کے زمانے میں جو جنگ ہوتی تھی تو جو جیت جاتے تھے میدان میں تو دشمن کا جو مال ملتا تھا اس کے بارے میں کہ مل بانٹ کر کھاؤ، لیکن آج کیا ترجمہ کرتے ہیں اس آیت کا؟ ہندوؤں کا مال لوٹو اور کھاؤ۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ ہم مسلمانوں کے سامنے میں یہ ترجمہ کرے گا تو ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہی نہیں، معلوم تو ہونا چاہیے، کم سے کم کچھ تو پتہ ہونا چاہیے ہمارے نوجوانوں کو۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن عورت کو سمان نہیں دیتا ہے، عورت کی عزت کی بات نہیں کرتا، تو ان کو کہیے کہ قرآن نے جتنا مقام عورت کو قرآن نے دیا ہے دنیا کی کسی اور کتاب نے نہیں دیا ہے۔ بیٹی کا سمان، آج کل نیتا جی لوگ کیا بولتے ہیں؟ بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ، یہی نعرہ ہے، لیکن بیٹی پڑھنے جاتی ہے بچتی ہے، پڑھنے جاتی ہے اس کا ریپ ہو جاتا، اس کا مرڈر ہو جاتا۔ ابھی ہوا پٹنہ میں، ابھی اسی مہینے نیٹ کی طالبہ نیٹ ایگزام دیتے ہیں، اس کی تیاری کرتے، بہت کمزور گھر سے وہ بچی پٹنہ آئی پڑھنے کے لیے، تیاری کے لیے، اس کا ایک سپنا کیا کہ ہم ڈاکٹر بنیں گے۔ بیچاری آئی، اس کا باپ دن رات محنت کر کے پیسہ اکٹھا کر کے اپنی بیٹی کو ایک ہاسٹل میں بیڈ دلوایا کہ بیٹی تم یہیں پر رہنا، یہاں سے تم نیٹ کی تیاری کے لیے کوچنگ کے لیے جانا۔ مگر ہوا کہ آپ کو معلوم ہے اس بچی کا، وہ بچی گھر گئی، گھر سے آنے کے بعد اس بچی کے ساتھ بلاత్కాر ہوا، اس کی عزت لوٹی گئی، اور عزت لوٹنے کے بعد اس کو اتنا زخم دیا گیا، اتنا درد دیا گیا
کہ بے ہوش ہو گئی، 2 3 5 7 دن کے بعد اس کی موت ہو گئی۔ بتائیے، حالانکہ جن لڑکوں نے ایسا کیا ہوگا، جن نیتاؤں کے اشارے پر ایسا ہوا ہوگا، مسٹر نتیش کمار بہار کے سی ایم، عورت کی کتنی عزت ہونی چاہیے؟ اس منتر میں ہے یتر ناریستو، جہاں پر عورت ہے پوجنتے اس کا سمان کرو، رمنتے تتر دیوتا، ایشور کی برکت ہوگی، ایشور آئے گا۔ تتر تاستو نہ پوجنتے، اگر جہاں پر عورت ہو اور عورت کی عزت نہ ہو تو وہاں پر ایشور نہیں آتا، ایشور کی رحمت نہیں آتی۔ قرآن کا ترجمہ نہیں ہے یہ مسٹر نتیش کمار صاحب ان کے ماننے والوں کی کتاب کا اس کا منتر کا یہ ترجمہ ہے۔ اس بیٹی کے ساتھ بڑی بے رحمی کے ساتھ اس کا ریپ ہوا، اس کا مرڈر ہوا، مگر پھر اس کو بچانے کے لیے ڈاکٹر بھی آ گئے، انہوں نے غلط بیانی دی، پولیس والے بھی آ گئے کہ اس نے گولی کھا کر اپنی زندگی ختم کر لی۔ گولی کھائے گا، کوئی بچی اگر گولی کھائے گی تو بے ہوش ہو جائے گی، اس کے یہاں پر زخم نہیں ہوگا، اس کے ماتھے پر زخم نہیں ہوگا، اس کے گردن پر زخم نہیں ہوگا، اس کے پرائیویٹ پارٹ کو داغا اور کچلا نہیں جائے گا، اور اس کے کپڑوں کے اوپر منی کے قطرے کہاں سے ملے، یہ ساری چیزیں بچانے کی کوشش کی گئی۔ یاد کرو اس وقت کو مذہب اسلام میں زمانہ جاہلیت میں جب کسی کے گھر میں بیٹی کا جنم ہوتا تو پورے محلے کے اندر وہ آدمی عزت کا سر اٹھا کر نہیں جی سکتا تھا، اپنے آپ کو وہ سمجھتا کہ میرے گھر کے اندر ایک منحوس شیطان کا جنم ہوا ہے، یعنی بیٹی کو ناپاک سمجھتے تھے۔ بیٹی اگر کسی گھر میں ہوتی تھی تو اس بیٹی کو بوری میں بند کر کے اس کو جنگل میں لے جا کر قبر کھود کر 5 من اوپر سے مٹی ڈال دیا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا، لیکن جب قرآن آیا، محمد رسول اللہ آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، بیٹیوں کو مت مارا کرو، بیٹی گھر کی، اگر یہ بیٹی تمہارے، اگر عورت بیٹی کی شکل میں تمہارے گھر میں ہے تو یہ گھر کی برکت ہے، یہ گھر کی رحمت ہے، اگر عورت گھر میں بہن کی شکل میں ہے تو یہ گھر کی عزت ہے، اگر بیوی کی شکل میں ہے تو تمہارے شریک حیات، تمہارے دوست ہے، اور اگر ماں کی شکل میں ہے تو ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے، اس لیے عورت کا سمان کرو۔ اے دنیا کے لوگوں، اگر تمہارے گھر میں 2 بیٹی ہے اور تم صحیح پرورش کرتے ہو تو سنو، کل قیامت میں میرے ساتھ وہ آدمی ایسے کھڑا ہوگا جیسے ایسے 2 انگلیاں ہیں، اس طرح دونوں آدمی مل کے کھڑا ہوگا۔ وہ آدمی جس نے اپنی بیٹی کی صحیح پرورش کی ہے وہ آدمی میرے ساتھ کل قیامت میں کھڑا ہوگا۔ یہ عزت اور یہ سمان عورت کے لیے کس نے دی؟ قرآن نے دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے دی۔ اور اسی قرآن پر اعتراض، اور قرآن کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما، اگر کوئی زنا کرتا ہے، اگر کوئی شادی شدہ مرد یا کنوارا لڑکا کسی کی عزت لوٹتا ہے، کسی کا بلاత్కాر کرتا ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس آدمی کو، اس مجرم کو اتنا پتھر مارو، اتنا پتھر مارو کہ اس کا سر پھٹے، خون نکلے، اور سنو، اور لوگوں کے بیچ میں سزا ملنی چاہیے، سارے لوگوں کو جمع کرو۔ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، ایک جماعت ان کو دیکھنی چاہیے تاکہ پتا چلے کہ بھائی اس کو پتھر کیوں مارا جا رہا ہے، تاکہ کہا جائے اس سے اس لیے مارا جا رہا ہے کہ اس نے عزت لوٹی، اس نے زنا کیا ہے، اور دیکھ کر دوسرے کو ڈر لگے۔ لیکن آج کرسی پر بیٹھے ہوئے ظالم جلاد
یہ بیٹیوں کی ریپسٹ کو بچاتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے نہیں سنا ہوگا 20 دن گزر گئے، ایک بھی مجرم کو نہیں پکڑا گیا۔ اسی بہار کے نائب سی ایم آج گرہ منتری ہیں، آج کی تاریخ میں گرہ منتری بھی سمراٹ چودھری کو کسی نے دو گالی دی تھی تو 2 گھنٹے میں اس کو پکڑ لیا گیا تھا، اور ایک غریب بیٹی کی عزت لوٹ کر اس کو مار دیا گیا تو ابھی تک اس کے ریپسٹ کو نہیں پکڑا گیا۔ یہ ہے بیٹی کی عزت، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ ارے بیٹی سچ میں اگر کسی نے کوئی بچاتا ہے تو خدا کا قرآن بچاتا ہے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے سماج کی بیٹیوں، جب بھی تم باہر جاؤ تو تم گھونگھٹ کر لیا کرو، اپنی نگاہیں نیچی کر لیا کرو، اکیلی مت جاؤ۔ ان المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشیطان۔ جب کوئی عورت اکیلی باہر جاتی، اسی لیے اسلام کے اندر کسی کوچنگ سینٹر میں جہاں پر مرد رہتے ہو، جہاں پر پروٹیکشن اور پردے کا لحاظ نہ ہو، وہاں پر کسی کوچنگ سینٹر میں کسی عورت کو جانے کی اجازت نہیں۔ اگر آج کوئی میڈیا والا بولتا ہے کہ اسلام میں عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر باہر جائے گی تو اس کی عزت لوٹی جائے گی، اس کا ریپ ہوگا، اس کو مار دیا جائے گا۔ منع بالکل بھی نہیں ہے، اسلام میں عورتیں باہر جا سکتی ہیں، پردے میں رہ کر اپنے محرم کے ساتھ جا سکتی۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر عورت تنہا اگر اکیلے نکل جائے تو اس کے پیچھے شیطان لگ جاتا۔ ان المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشیطان۔ اگر عورت اکیلی گھر سے باہر نکلے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اب وہی بیٹی اگر اس کے ساتھ کوئی ہوتا، کوئی سہیلی ہوتی تو اس کے ساتھ یہ نہیں ہوتا۔ آج لوگ قرآن پر اعتراض کرنے چلے۔ ارے قرآن تو مسئلے کا حل بتاتا ہے بھائی، مسئلے کا حل۔ لال کرشن اڈوانی جی سے پوچھا کہ جو زنا ہو رہا ہے آج کل، ریپ ہوتا ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ تو پتہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا کہ should be death penalty، سزائے موت ہونی چاہیے۔ وید میں اگر کوئی ریپ کرے تو سزا کا ذکر نہیں، وید میں، یہاں تک کہ بائبل میں بھی تذکرہ نہیں ہے ڈھنگ سے، تالمود میں بھی نہیں ہے، مگر قرآن میں ہے۔ اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کی سزا بتائی گئی، چوری کرتا ہے تو اس کی بھی سزا بتائی گئی۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ ارے قرآن میں اگر کوئی قرآن میں سزا یہ ہے اگر کوئی چوری کرتا تو اس کا ہاتھ کاٹنے کا پراودھان ہے قرآن میں، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا۔ اور اگر کوئی کسی کا ریپ کرے تو اس کو پتھر مار کر مارا جاتا ہے یا اس پر کوڑے برسائے جاتے ہیں۔ 2 طرح کے عذاب ہیں۔ اتنا کرور اس لیے ہے، کرور سخت اس لیے ہے جیسے اس بیٹی کی عزت لوٹی گئی۔ ابھی پورنیہ میں 6 بچے کی ماں ہنا، اس کی عزت لوٹ کر اس کو جلاون کے گھر میں، بھونس کے گھر میں ٹھونس دیا لے جا کر۔ مجرم پکڑا گیا؟ ابھی تک نہیں پکڑا گیا۔ اسلام کیا کہتا ہے کہ پکڑو، پہلے سب سے پہلے تو مجرم کو پکڑو، اور مجرم کو پکڑنے کے بعد آج کل ہوتا کیا ہے، ریپسٹوں کو پکڑا جاتا ہے، جیل میں بند کرتے ہیں، 1 سال میں بیل لے کر باہر آ جاتے ہیں۔ اسلام میں ایسا نہیں، پکڑا گیا، جرم ثابت ہوا، اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اور جب تک 1-2 کو سزا نہیں ملے گا تو ڈر کیسے پیدا ہوگا؟ اسی لیے یہ قرآن کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ قرآن میں اگر زنا کی سزا موت ہے، پتھر ہے، رجم ہے، سنگسار ہے، کوڑے برسانا ہے، تو یہ صرف سماج کو سدھارنے کے لیے ہے۔ قرآن میں اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کی سزا اس کا ہاتھ کاٹنا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا تو دوسرا آدمی دوسرا چور دیکھ کر ڈر کر کبھی بھی کسی کی چوری نہیں کرے گا۔
اور یہ قرآن کس کا ہے؟ میرا لکھا ہوا ہے یا حضرت ابو بکر صدیق کا لکھا ہوا ہے یا عمر فاروق کا لکھا ہوا ہے؟ کسی عالم دین کا لکھا ہوا ہے کیا؟ یا کیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف سے پیش کیا ہے کیا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کا جو یہ قرآن ہے یہ کسی نبی اور رسول کے طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مادھیم سے ان پر یہ قرآن نازل ہوا، اور پھر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعینہ وہی لفظ بلفظ آپ نے لوگوں کے سامنے میں اس کو پیش کیا ہے۔ یہ قرآن کس کا؟ اللہ کا۔ اور انسان کو کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ تو اللہ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ اس انسان کے اندر کیا بیماری ہے، یہ انسان کیسے سدھر سکتا ہے۔ تو ان تمام بیماری کو سدھارنے کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر بیان کیا۔ آج میڈیا والا بدنام کرتا ہے کہ قرآن میں یہ چیز غلط ہے، وہ چیز غلط ہے۔ غلط تم ہو، تمہارا ایمان غلط۔ تم اپنے خدا مسٹر موڈی، مسٹر یوگی، مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ، مسٹر چائنا اور مسٹر یورپ کو خوش کرنے کے لیے تم غلط بولتے ہو۔ خدا کا قرآن جھوٹ نہیں بولتا، اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا ایک حرف، ایک لفظ، ایک نقطہ ایسا ہے کہ جس میں شک کی کوئی بھی گنجائش نہیں، ایک بھی گنجائش نہیں، اور اس میں کوئی گڑبڑ گھوٹالہ نہیں ہوا۔ اللہ نے حضرت، یہ اللہ کا کلام ہوا، انہ لتنزیل رب العالمین، رب العالمین کا کلام زمین پر حضرت جبرائیل امین لے کر آئے، نزل بہ الروح الامین، جبرائیل امین لے کر آئے، نزل علی قلب جناب محمد رسول اللہ کے دل پر یہ قرآن آیا، اسی لیے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ میرے بھائیوں، میرے مسلمانوں، بس اخیر کے اندر چونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے اور آپ لوگ بھی چونکہ بہت دیر سے اس پروگرام کو سن رہے ہیں، آج ہم مسلمان چونکہ اچھا ماشاءاللہ مزمل حق صاحب بیمار ہیں، انہوں نے 700 روپے سے تعاون پیش کیا ہے، اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے اور کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ خلیل الرحمن صاحب نے بھی 700 روپے سے تعاون پیش کیا ہے، اللہ ان کو بھی ان کے اس تعاون کو بے انتہا قبول فرمائے اور ان کی جو دعا کی گزارش، جو بھی جائز مقاصد ہیں اس کے اندر بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، قرآن کی تعلیم ہوتی ہے آپ کے اس مدرسے میں، اگر آپ کچھ تعاون کرتے ہیں تو ان بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے یہ پیسے استعمال ہوں گے۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ بھئی آپ کا پیسہ بچہ جہاں حافظ قرآن بنتا وہاں استعمال ہو؟ تھوڑی سی تو محبت دکھائیے، آئیے۔ میں چونکہ چندہ کرنے کا وہ نہیں ہوں، اور جن جن لوگوں نے جو بھی یہ دعا کی تمنا کی یا گزارش کی ہیں، اللہ سب کے حق میں جائز مقاصد میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ اخیر کے اندر میں بھی یہی گزارش کروں گا کہ آپ لوگ جو کچھ بھی آپ نے ابھی تک دیا ہے بہت اچھا، لیکن جن لوگوں نے نہیں دیا ہے، دیکھیں بھائی صاحب نے بھی 500 روپے سے تعاون کیا ہے، اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ 100 روپے اللہ ان کے بھی تعاون کو قبول فرمائے۔ آ جائے بھائی، آپ لوگ بھی آ جائیں اور اپنے بچوں کا حافظ قرآن بنائیے، کم سے کم حافظ قرآن ضرور بنائیے، اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دیجیے۔ جی 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 ماشاءاللہ، ضلع پریشد صاحب عبد الرحیم صاحب نے 5000 روپے نقد تعاون انہوں نے کی ہے، اللہ ان کو اسی طرح ان سے دین کی خدمت کے لیے اللہ ان کو قبول فرمائے، اور ان کے جو بھی اغراض و مقاصد ہیں جائز، اللہ ان کو قبول کرے، ان کو کامیاب کرے ماشاءاللہ۔ بہت اچھے، بہت اچھے، اللہ آپ کے دینے کو، کیا نام ہے بیٹے؟ عبد الماجد صاحب نے 5000 روپے، آپ نے بھی عبد الماجد صاحب نے بھی 5000 روپے سے تعاون پیش کیا ہے، اللہ ان کے دینوں کو قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ جی بھائی صاحب، آپ کا کیا نام ہوا؟
اسرائیل عالم صاحب ماشاءاللہ 1000 روپے سے اسرائیل صاحب نے تعاون پیش کیا ہے، اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے بے انتہا۔ آئیے بھائی آپ لوگ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، اللہ خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ آپ اگر دین کے کام میں حصہ لیتے ہیں ماشاءاللہ، کیا نام ہوا؟ مخلص الرحمان صاحب نے بھی کئی سو روپے سے تعاون پیش کیا ہے، 1000 روپے سے، اللہ ان کے دینے کو قبول فرمائے ماشاءاللہ۔ آ جائیے، اخیر وقت ہے، اس کے بعد پھر دعا کب کے بعد پروگرام کا اختتام ہوگا۔ آ جائیے بھائی، آ جائیے، اللہ ان سب آپ سب کی جائز مرادوں کو مکمل فرمائے، اللہ آپ لوگوں کو ہر پریشانی اور بلا سے حفاظت فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بہت اچھے، بہت خوب۔ آ جائیں بھائی، آ جائیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، آپ لوگوں نے ابھی تک لیا ہے اور لے لیجئے ماشاءاللہ، اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔ بہت خوب بھائی، آ جائیے، اور بھی ہیں کوئی ساتھی، ہر کسی کی شرکت ہونی چاہیے ماشاءاللہ، اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے، کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، شیطان کی شر و فساد سے ہر کسی کی حفاظت فرمائے۔ آ جائیں بھائی۔